بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شملہ پوائنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان کاشف ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے علم میں جی کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس پہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ بہت سے ماہر تعلیم پاکستان میں موجود ہیں، لیکن آج ایک ایسے ماہر تعلیم سے ہم بات چیت کریں گے اور اس نظام پہ بات کریں گے کہ جن کی ساری عمر اس شعبے میں گزر گئی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ ستارہ امتیاز اور صدارتی میڈل بھی آپ حاصل کر چکے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماہرین تعلیم میں شمار ہوتا ہے، پاکستان کے بڑے ماہرین تعلیم میں شمار ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام تعلیم ہے یہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ سر، آج آپ نے K2 ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا۔ مزہ آتا، آپ کی ہند کو بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن چونکہ ہم پورے صوبے یا پورے پاکستان میں لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، سو آج کا پروگرام اردو میں کر رہے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ K2 ٹیلی ویژن کے لیے آپ آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آپ کے گھر میں ہم نے پروگرام کیے تھے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جدید تقاضوں سے یہ ہم آہنگ ہے یا اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا پرسنلی اور K2 ٹیلی ویژن کا کہ ایک بہت بڑی ایک سروس اس علاقے میں کر رہا ہے، لوگوں کی اویئرنیس کو بڑھانے اور خاص کر ایجوکیشن کے اوپر جو آپ پروگرام کرتے ہیں وہ بہت ہی ایک اس میں بھی ایجوکیشنل اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہمارا تعلیمی نظام ہے اور اس کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں ہونی چاہیے یا کیا امپروومنٹس ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میں 42 سال سے ایجوکیشن میں ہوں اور آن گراؤنڈ میں نے ایجوکیشن کو چلتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی ایجوکیشن کس طرح سے چل رہی ہے۔ اور میں خود چونکہ منصیرہ سے ہوں اور میں نے یہاں پہ ہائی اسکول اور گورنمنٹ کالج اور ایبٹ آباد کالج اور اس طرح پشاور یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے، تو اس کے بعد جب میں فوج میں گیا تو وہاں پہ بھی بہت بڑا ایک نظام تعلیم چل رہا ہے اور بہت ماڈرن لائنز کے اوپر چل رہا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا، اس کو مینیج کیا۔ اور میرے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے یہ کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے ٹل ٹو ڈیٹ اور اس میں کیا خامیاں ہیں۔ بہت سی بات اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے بالکل ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کو پرائرٹی نہیں دی۔ پاکستان کے اندر بہت سی تعلیمی پالیسیز بنی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ 3 بڑی تعلیمی پالیسیز بنی ہیں، پالیسیز بہت بنی ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ جو لوگ یا جو ممالک انہوں نے آزادی حاصل کی وہ بہت آگے جا چکے ہیں ایجوکیشن کی وجہ سے۔ میں بحیثیت ایجوکیشنسٹ میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے پاکستان کا یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ ایجوکیشن ہے۔ اگر ہماری ایجوکیشن ٹھیک ہو جائے ہماری پولیٹکس بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا ووٹر ایجوکیٹڈ ہو جائے گا، ہمارے الیکٹڈ لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، ہمارے جو منسٹرز ہیں جو ایجوکیشن پہ آتے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ان ایجوکیشن ہوں گے، جس طرح کہ باہر یورپ کے ممالک میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو منسٹرز یا سیکرٹریز ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، ان کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کو ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان کو لگاتے ہیں۔ میں اس نظام سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ چند ایک ادارے ہیں جہاں پہ کوئی کوالٹی ایجوکیشن ہے، باقی زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، اس کی بھی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ پاکستان کا نظام تعلیم ایک تو اس میں کوالٹی نہیں ہے، اس میں کوانٹٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر گلی محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ایجوکیشنل ادارے کا، اس کے اندر کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ یہ انکمپلیٹ انفراسٹرکچر کی وجہ سے بچوں کی تعلیم
تو شاید ہو رہی ہے کہ ان کو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں لیکن ان کی تربیت کوئی نہیں ہے. تعلیمی ادارہ بنیادی طور پہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایک تو یہ ہے. دوسرا ہمارا نظام تعلیم جو ہے یہ بچے کو فیوچر کا فوکس نہیں دے رہا. مطلب آپ کسی میٹرک کے بچے سے پوچھیں یا فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کے بچے سے پوچھیں, ایون میں بڑے کریڈیبل اداروں میں کام کرتا رہا ہوں, وہاں پہ بھی بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی ہم نے فیوچر میں کدھر جانا ہے. ان کو کون گائیڈ کرے گا؟ گریجویشن تک سب کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے آگے جا کے. جی ہاں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ کوالٹی نہیں ہے, کوانٹیٹی ہے. دوسرا بچوں کو فوکس نہیں دیا جا رہا ان کی زندگی کا ایک مقصد جو ہے یا اس کا ایم آف لائف میں. تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن کے اندر ریسرچ اور سائنس میں ایک کریڈیبل ایفرٹ نہیں ہو رہی. یہ ابھی دنیا جو جہاں پہ جا چکی ہے یہ ساری سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جا چکی ہے. Till the time we don't produce researchers, scientists, technologists through education, we cannot compete with the rest of the world. جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا جاگیردارانہ نظام ہے, مطلب لوگ جو ہیں وہ رول کرتے ہیں, اسی طرح کے لوگ ہیں. اب ان کی ایجوکیشن پرائرٹی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو چیلنج کریں گے وہ. ہم اگر آج گراس روٹ لیول پہ آ جائیں, ہم پرائمری ایجوکیشن پہ آ جائیں, پرائمری ایجوکیشن میں آپ جو ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں اس بیچارے کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا, سیاسی بنیادوں پہ سفارشوں پہ لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ, اور اس کے بعد وہ بچوں کو, اب ایک بچہ پرائمری اسکول سے جس طرح آپ اس کو, جس طرح ایک پودا ہے, ایک بیل ہے, جب وہ اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے تو جس درخت پہ آپ اس کو چڑھائیں گے وہ چڑھتی ہی چلی جائے گی, اس کو کوئی رخ آپ نہیں دیں گے تو وہ پھیل جائے گی. یہی پوزیشن ہے, اور ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ کبھی نہیں رہی. آپ نے چونکہ فارن میں بھی دیکھا ہے, میں نے یہ سنا ہے کہ یورپ میں اور باقی دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو 5 سے 7 سال تک گھر میں چھوڑا جاتا ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو لے کے جاتے ہیں کسی اسکول میں. ہمارے یہاں اب پلے گروپ بھی آ گیا ہے. اب اس سے بعد شاید اس کے بعد کوئی اور والدین بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے, وہ بھی بھیج دیتے ہیں, پیسے دینے ہیں بس پلے گروپ میں. تو اس سے بچے کی شخصیت بن نہیں پاتی. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ میں نے آپ کو جس سے بتایا نا کہ پاکستان میں ایجوکیشن جو ہے یہ شاید سبجیکٹس پڑھا رہی ہے ڈیفرنٹ ڈسپلنز میں, لیکن یہ بچے کی تربیت یا گرومنگ نہیں کر رہی ہے, اور بچے کو کے اندر کانفیڈنس نہیں پیدا ہو رہا کہ اس نے فیوچر میں جا کے کیا کرنا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی, میں کل آیا ہوں واپس یو کے سے. میں جب بھی کہیں باہر جاتا ہوں تو میں ان کے ایجوکیشنل اداروں میں ضرور جاتا ہوں, اور مجھے بہت ڈیپ انسائٹ ملتا ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ یہ بچوں کی تعلیم کیسے ہو رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ابھی صالح ایک سکول ہے وہاں پہ برمنگم میں, یہ ایک ہفتہ پہلے میں اس کو وزٹ کیا, اور میں نے اپنے کالج کے ساتھ اس کی ایک کنیکٹنگ کلاس روم, ایک کنیکشن بھی ڈیولپ کیا. وہاں پہ بچے جو ہیں ابھی پرائمری ایجوکیشن, جیسے آپ نے کہا, وہاں پہ پرائمری ایجوکیشن بیسکلی جو ہے یہ بچے کے اندر ایک کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کا اسٹیج ہے, کہ مثلا یہ ٹیبل ہے تو اس کا ٹیبل کا کیا کانسیپٹ ہے اس کو دیں, یہ آپ فلاورز ہیں تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے, یہ اسکائی ہے, یہ گاڑی ہے, یہ وٹ ایور. تو وہ وہاں پہ بچوں کو اوور لوڈ نہیں کرتے بکس سے. کوئی بھی بچہ وہاں پہ اپنے گھر کو کتاب نہیں لے کے جاتا, اس کی کلاس روم کے اندر کتابیں, اس کی بکس پڑھی ہیں, اس کی ٹیکسٹ بکس پڑھی ہیں, وہیں پہ وہاں پہ ورک کراتے ہیں وہ ٹیچرز, اور وہیں سے وہ بچہ جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ گھر کا کوئی کام نہیں ہے, آپ کوئی ٹیوشن کا کانسیپٹ نہیں ہے, باقی کچھ بھی نہیں. نو ٹیوشن کوئی نہیں ہے. بالکل بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, اور اس طرح سے. اور یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے ہماری ایجوکیشن میں کہ ہم بچے کی تربیت کی طرف غور نہیں کر رہے. اور ایک اور بہت بڑی ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے کمپیٹ نہیں کرنے کے قابل. ہمارے بچے زیادہ تر کریمنگ, آپ نے بھی ایکسپیرینس میں آیا ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, ہمارے بچے ان کو کریم کر لیتے ہیں, ان کو رٹا لگا لیتے ہیں بغیر اس کے مطلب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے میں سمجھتا ہوں. میں جب بھی کلاسوں میں جاتا ہوں بچوں سے, میں سوال کا جواب وہ دے دیتے ہیں, لیکن اس سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا. سر آپ کا دور تھا, پھر اس کے بعد ہمارا دور آیا,
میٹرک میں اگر کسی کے 600 پلس نمبر آ جاتے تھے وہ ایک خبر ہوتی تھی پورے علاقے کے لیے کہ اتنے نمبر اس بندے نے لے لیے. آج کل جناب 98%, 97%, 99%, 100% بھی میرا خیال میں ایک آدھ مثال پچھلے دنوں آ گئی تھی سامنے. لیکن وہ بچہ جب آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز سنا دیں, کوئی لکھ کے دے دیں, لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ سلسلہ جو ہے, اس جو پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کہاں جا رہے ہیں ہم, کہ ہم ڈگریاں تو تقسیم کر رہے ہیں لیکن جو صلاحیتیں ہیں طلباء کی, طالبات کی, وہ سامنے نہیں آ رہی. ایک رٹے رٹائے آپ نے بنا دیے طوطے, وہ جائیں گے, وہ جو کچھ رٹا ہوا ہے وہ بھی ان کو بھول جائے گا آگے جا کے. تو ہماری سوسائٹی, ہمارا ملک آگے کیسے چلے گا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا؟ دیکھیں کاشف صاحب, یہ بہت بڑی ایک ٹریجڈی آف ایجوکیشن ان پاکستان ہے کہ بچے کے پاس ایک ڈگری ہے. آپ نیچے تو سرٹیفکیٹ لیول چھوڑیں نا, میٹرک کا سرٹیفکیٹ, ایف ایس سی ایف اے کا سرٹیفکیٹ, بی اے کی ڈگری, ایون پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی ڈگریز لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اس ڈگری کو پروو نہیں کر سکتے. مطلب اس کے اوپر کوئی کویشچن آپ ٹرکی کویشچن کر لیں تو دے ول ناٹ بی. جبکہ آن دا ادر سائڈ جو یورپ میں جو ملک ترقی کر چکے ہیں اس دنیا میں, یا جو ملک جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس دنیا کو, وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں کا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ کانسیپٹ بیسڈ ہے. ان کی ایجوکیشن کنسیپچول ہے, وہ کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں بچے سے, بجائے اس کے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ بک بیسڈ ہے. مثلا یہ ایک کتاب ہے تو ٹیچر کو پچھلے 20 سال سے وہی کتاب پڑھا رہا ہے, وہ نہ وہ اس کتاب سے باہر نکلا ہے نہ ہمارے بچے اس کتاب سے باہر نکلے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ میں نے وہاں کی ان کی لائبریریز کو وزٹ کیا ہے. وہاں پہ نارمل جو یہ میٹریکولیشن کے بچے, 10th گریڈ, 9th گریڈ, 8th گریڈ کے بچے, دے ہیو کمپیوٹرز, اور ان کے ریسرچ کے پیریڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دے ڈو ریسرچ اینڈ دے سبمٹڈ ٹو دیئر ٹیچرز. ہمارے بہت بڑا المیہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ, لیکن آپ ہمارے بچوں کی کمپیٹنسی دیکھیں کہ پوری 100% کتاب رٹی ہوتی ہے اور وہ ریپروڈیوس کر لیتے ہیں. اگر وہ رٹ سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ ہم نے اس کو لگایا ہوا نہیں ہے. یہ نمبروں کا جو ہے نا, نمبروں کا کنسیپٹ ہی وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ گریڈز ہیں, وہاں پہ گریڈز ہیں, اور وہاں پہ کسی بالکل گریڈز ہیں جی, کسی بچے کو فیل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یورپ میں کہ ایک بچے نے اگر 5% نمبر لیے ہیں تو ڈو ناٹ لیبل ہم ایز اے فیلئر. اس کو کہیں کہ بہت اچھے 5% نمبر آپ نے لیے ہیں, آپ میں اور بھی کیپیبلٹی ہے, آپ 10% بھی لے سکتے ہیں. ہم تو بچہ جو ہے نا, شخصیت ڈیمیج نہیں ہوتی. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ کل پرسوں کو رزلٹ آئے ہیں, بچے نے 80% مارکس لیے ہوئے ہیں. پیرنٹ کہتے ہیں جی مارکس بہت تھوڑے لیے ہیں بچے نے. بچوں کو شیم اور بلیم کر کے اس کی سیلف اسٹیم کو, بالکل اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں ہم, حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے نمبر لیتے ہیں. یہ نمبر لینا ابھی بہت بڑا ایک پرابلم پیدا ہو چکا ہے بیکاز آف کووڈ. یہ کووڈ کے جو مارکس ہیں نا جی, یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ 1100 نمبر ہیں تو 1150 نمبر آگے بچے کے, اتنے زیادہ ایگزیجریٹڈ نمبرز دیے ہیں بچوں کو. ابھی ان کے دماغ کے اندر یہ چلی گئی ہے کہ جی اگر 1100 نمبر ہیں تو 1080 نمبر, 90 نمبر یہ لازمی لینے ہیں, ادروائز آگے مقابلے کے وہ جو ہے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا, نہیں ہو سکے, اور وہ ہوتا بھی نہیں ہے جی. یہ آگے کمپٹیشن میں جب جاتے ہیں بچے, انٹرویوز میں جاتے ہیں جب بچے, ان کے پاس یہ لیول آف کمپٹنسی نہیں ہوتا سبجیکٹ کا, کیونکہ انہوں نے ایک کتاب کو رٹا ہوتا ہے, وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں, وہ ظاہر اس وقت بھول جاتے ہیں. تو میرا یہ ایک نظریہ ہے, یہ سوچ ہے کہ ہمیں ہماری جو کریکولم ہے اس کو ڈیزائن کرنا اور اس کریکولم کو پڑھانا, یہ کنسیپچولی وائبل ہونا چاہیے. مطلب ایک کتاب ہے جو وہ بھی کانسیپٹ بیس اس کو ڈیولپ کریں کریکولم کو, اور جب کلاس روم کے اندر ٹیچر پڑھائے تو وہ کریکولم کی انڈرسٹینڈنگ کرے. ایک سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ میں آئی ہیو بین گوئنگ ان دیئر کلاس رومز, ٹیچنگ پریکٹیکل جہاں پہ ہو رہی ہے. ایک تو وہاں پہ ٹیچر کا کلاس روم ہوتا ہے, مثلا آپ ٹیچر ہیں یا میں ٹیچر ہوں, میں اگر گریڈ 7th کو پڑھا رہا ہوں, 8th کو, 10th کو, 2nd ایئر کو پڑھا رہا ہوں,
وہ سارا مٹیریل میرا اپنے کمرے میں ہے, اس کو لاک لگا ہوا ہے. جس وقت میرا پیریڈ ہوگا میں اس کو کھولوں گا, بچے آئیں گے, وہاں پہ میں ان کی ٹیچنگ کروں گا. دوسرا, ٹیچر جو ہے 15 سے 20 منٹ صرف ان کو کانسیپٹ سمجھاتا ہے, اس کے بعد پریکٹیکل ورک کراتا ہے وہاں پہ کلاس روم کے اندر, جبکہ یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہو رہا, بالکل نہیں ہو رہا. یہاں پہ ون وے ٹریفک ہے. اگلا سوال بھی ہے میرے پاس, لیکن ایک بریک پہ جانا پڑ گیا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شملہ پوائنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ, ماہر تعلیم ہے, اور موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں کس قدر تبدیلیوں کی ضرورت ہے. سر, بریک سے پہلے ظاہر ہے آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. اب ایک نظام, ہمارے یہاں تو 3 نظام چل رہے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے, کچھ UK کا ہے, کچھ USA کا ہے, پاکستان کا نصاب اپنا ہے. اب بچے جب آگے جاتے ہیں تو وہ جب کمپٹیشن آتا ہے تو ظاہرہ زیادہ ہمارا زور تو انگریزی پہ ہے. جس بچے نے انگریزی پڑھ لی ہے وہ تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے, باقی لوگ پیچھے آ جاتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, اب نظام انہوں نے بدل دیا کہ جی انگلش میڈیم کر رہے ہیں, اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. لیکن آپ کا ٹیچر جو ہے وہ تو نابلد ہے انگریزی سے, اسے تو آتی نہیں ہے. تو یہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ تمام جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جو ٹیچنگ سٹاف ہے, اس کی تربیت کی جائے اور وہاں سے ایسے لوگوں کو باہر کر دیا جائے کہ جن کا انٹرسٹ نہیں ہے ایجوکیشن میں؟ یہ بالکل ایک بہت ہی پرٹیننٹ سوال آپ کا ہے, اور اس کے اوپر ایک دفعہ میں لانس کالج میں تھا تو وہاں پہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو انوائٹ کرنے گیا پیرنٹس ڈے کے اوپر. تو انہوں نے میرے ساتھ کوئی گفتگو ایجوکیشن کے اوپر شروع کر دی, اور میں ان کے ساتھ کافی زیادہ کوئی ڈیٹیل میں ہم چلے گئے. آخر میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے کیا کر سکتا ہوں, بہت پرابلمس ہیں. میں نے کہا سر پاکستان کی ایجوکیشن میں بہت پرابلمس ہیں, لیکن اگر آپ ایک مسئلہ اگر اس کو سولو کر لیں تو اس میں آپ کے ایجوکیشن کے کوئی 50 to 60% مسائل یہ حل ہو جائیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بتائیں آپ جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں گا. میں نے کہا جی آپ ٹیچر کو گرو کریں, ٹیچر کی ڈیولپمنٹ کریں, ٹیچر کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں اس کو اوپر لے کے آئیں. ابھی یہ ہم یورپ سے جتنے بھی اختلاف رکھتے ہوں, میں آپ کو بتاؤں, میں نے زندگی میں یہاں پہ میں ہر سال سینکڑوں بچوں کی انٹرویوز کرتا ہوں کہ جی آپ کا فوکس آف لائف کیا ہے, آپ کا ایم آف لائف کیا ہے. کسی بچے نے آج تک 42 سال ہو گئے یہ نہیں کہا کہ میں ٹیچر بنتا ہوں. آن دا کنٹری, میں یورپ میں گیا ہوں, وہاں پہ لا تعداد بچیوں نے میں ان سے یہی کوشچن کرتا ہوں کہ وٹ یو وانٹ ٹو بیکم ان لائف, آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر. یہ دیکھیں نا, یہ کیا سلسلہ ہے. وہاں کے ٹیچرز جو ہیں اتنے کمپیٹنٹ ہیں جی, اتنے کمیٹڈ ہیں, وہ اپنے جو جاب سے اتنا ایک لو اور رسپیکٹ کا ان کا رشتہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں ایک ٹیچر ہوں, میں بھی ٹیچر رہا ہوں, فوج میں بھی ٹیچر رہا ہوں, الحمدللہ I have been proud to be a teacher. کبھی بھی میں اپنے آپ کو لو ڈاؤن نہیں کیا اپنی نظروں میں کہ میں ٹیچر ہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, آپ بازار میں جائیں, کسی اسکول میں جائیں, یا کہیں پہ آپ کسی شخص کو ملیں جو ٹیچر ہوگا, آپ اسے کہیں گے آپ کیا کرتے ہیں, وہ کہے گا میں بزنس کرتا ہوں. وہ مطلب تعارف نہیں کرائے گا ٹیچر کا سوشل سٹیٹس کو. اب آپ دیکھیں, یہ میں تھوڑا سا یہ اس میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹسٹکس میں, 70% پبلک سکولز ہیں, دیٹ گورنمنٹ سکولز ہیں پاکستان کے اندر, 30% پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. 70% پبلک انسٹیٹیوشنز جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں جو کمپٹیشن کے تھرو وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایجوکیشن کا کیا حال ہے, ڈیلیور نہیں کر رہے, کیونکہ they don't like what they are doing.
یہ بنیادی بات ہے. اس کو چینج کرنا, اس مینٹیلٹی کو ہم نے چینج اس وقت کرنا ہے جب ہم ٹیچرز کی ایکسپلائٹیشن کرنا چھوڑیں گے, ان کو اپنے ذاتی کاموں میں مقاصد کے لیے مقاصد کے لیے الیکشن کی استعمال ڈیوٹی کرنا. آپ کا ٹیچر کر رہا ہے جناب, مردم شماری کی ڈیوٹی ٹیچر, اچھا وہ خوش ہوتے ہیں ان کاموں میں. پھر دوسری ایک جو میرا اختلاف ہوتا ہے عام طور پہ کہ ایک ٹیچر ہے, اب اس ٹیچر کو آپ انتظامی پوزیشن پہ نہ لے کے جائیں, وہاں پہ آپ الگ سے لوگوں کو بھیجیں جو ٹیچر بھرتی ہوا ہے وہ ٹیچر ہی ریٹائر ہو, کہ وہ سب کو پڑھائے, کو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کرے. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر کی نظر ہوتی ہے کہ یار میں ڈی او بن جاؤں, یار میں بورڈ کا چیئرمین بن جاؤں, میں یہاں سے کچھ ارن کر لوں, یہ کچھ مطلب یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ کچھ چینج کرنے کی آپ کی نظر میں ضرورت ہے؟ بالکل جی, ٹیچر کو ٹیچر کا جاب کرنا چاہیے. میں ٹیچر ہوں, میں حالانکہ بہت ایڈمنسٹریٹو اپارٹمنٹس میں رہا ہوں, آج بھی میں اس وقت میں آفٹر 42 ایئرز میں ڈیلی ایز اے پرنسپل میں 3 سے 4 کلاس رومز میں 3 سے 4 پیریڈ اٹینڈ کرتا ہوں جی. وہاں پہ ان کلاس روم میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, پھر اس کے بعد بچوں سے بات کرتا ہوں. بچوں کو میں نے لاتعداد مرتبہ بتایا ہے کہ میری جو پروفیشنل لائف کا بیسٹ حصہ میرا اس روسٹرم کے اوپر گزرا ہے اور اس بورڈ کے اوپر گزرا ہے. یہ چیز ٹیچر کے اندر انکلکیٹ کرنی چاہیے تھرو ویریس میئرز. لیکن اگر ٹیچر کو ہم اپنے مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کریں گے تو وہ اس کو تو ایک راستہ ملے گا کہ ہاں جی اس کی خدمت کرو, یہ راستہ ہے, یہ یہاں پہ میں چلا جاؤں گا. اسی لیے یہ ٹیچر جو ہے ایڈمنسٹریٹو جابز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ, جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ڈی ای او لگ جائیں اور وٹ ایور جو بھی اپوائنٹمنٹس ہیں جہاں سے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس کے. بیسک چیز یہ ہے کہ واٹ وی آر ڈیلیورنگ فار دا چلڈرن. میں ایز اے ٹیچر بچے کو کیا دے رہا ہوں اور وہ آگے زندگی میں جا کے کیا کرے گا. ہمارے استاد جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, یہ داتا کے تھے عبدالحمید صاحب, عبدالرحمان صاحب کے والد صاحب. ہاں جی عبدالحمید صاحب. سردیوں میں وہ آتے تھے وداؤٹ اینی منی. وہ کہتے تھے سردیوں کی چھٹیوں میں آؤں گا, آپ کو ایکسٹرا ٹائم دوں گا. وہ پڑھاتے تھے ہمیں, کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ٹیوشن کا. ابھی کیا ہے جی, ٹیچر ادھر کلاس روم میں تو پڑھائے گا نہیں, وہ بچے کو کہے گا کہ میرا ٹیوشن سینٹر ہے ادھر آ جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی, جب ٹیوشن سینٹر پہ آپ کا بچہ جاتا ہے تو وہاں بھی تو نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس, وہ نوٹس دے دیتے ہیں کہ بھائی ان کو رٹا لگا لو. پھر آپ کا جو پیپر بنتا ہے وہ اسی بیس پہ بنتا ہے, وہ 5 سال پرانا پیپر اٹھا کے ایز اٹ از اس کو ڈال. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ٹیچرز کی جو فائنینشیل سٹیٹس اس کو امپروو کریں. لیکن سر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بنیادی طور پہ آپ جب سلیکشن کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس بندے کے اندر کوئی ٹیچر ہے. ایک بندہ جو ہے اس نے مقابلے کا امتحان پاس دیا, فیل ہو گیا, نہیں کر سکا, آرمی کے لیے ٹرائی کیا, ایئر فورس کے لیے ٹرائی کیا, نہیں فٹ ہو سکا, کسی اور ڈپارٹمنٹ ٹرائی نہیں. اب جب میں ٹیچر بن جاتا ہوں, اب وہ بندہ تو مجبوراً ٹیچر بنا ہوا ہے نا, اس کو نہیں آنا چاہیے. آپ اپنی کریم اٹھائیں اور وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی سیلریز اتنی ہوں کہ وہ لوگ اس طرف زیادہ متوجہ ہوں. اچھا ایک ٹیچر ہے سر, گورنمنٹ سائٹ پہ جب آپ نے بات کی, ایک ٹیچر ہے وہ ایک اسکول میں پڑھا رہا ہے لیکن اپنے بچوں کو وہاں پہ نہیں پڑھا رہا, اس کے بچے کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب مطمئن نہیں ہے اپنے کام سے, اپنے ادارے کے کام سے مطمئن نہیں ہے. اس میں اگر گورنمنٹ اگر یہ کر دے کہ کوئی ایسا آرڈر ہو جائے کہ بھئی جو بندہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ کلرک ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ پرنسپل ہے, جو بھی ہے, اس کے بچے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھیں گے, اس سے کوئی بہتری ہوگی؟ دیکھیں جی یہ انفورس تو کر نہیں سکتے یہ, کیونکہ یہ تو ایک فریڈم ہے نا, کہیں پہ بھی آپ بچہ داخل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بنیادی غلطی ادھر ہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں سرکاری نوکری کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز فار دا سوسائٹی کیا ہیں. ایک سرکاری نوکر جو کہتا ہے جی کہ میری سرکاری نوکری ہے, میری پینشن ہوگی, اس میں چھٹیاں زیادہ ہوں گی, مجھے نوکری سے کوئی نکال نہیں سکتا, میں عدالت میں چلا جاؤں گا. ابھی اس طرح کی اس کی سٹرینتھس اگر ہیں تو وہ کیوں ڈیلیور کرے گا ادھر. ابھی آپ مجھے بتائیں نا کہ کہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, کہیں پہ پور. ابھی یہ ریزلٹس بورڈ کے آتے ہیں, یہ
मतलब poorest results of the government institutions. कहीं पे कोई accountability है कि नहीं है? प्राइवेट इदारे में on the contrary वो they are delivering in a better way. वो वहाँ पे कोई टीचर अगर उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता तो उसको निकाल देते हैं. सर सिंपल इंटर और मैट्रिक स्टूडेंट टीचर उन्हें लगाए हुए होते हैं लेकिन रिजल्ट उनसे ले रहे हैं. हमारे यहाँ एमफिल है जी, पीएचडी किया हुआ है, लेकिन आगे रिजल्ट नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. दूसरी बात सिलेक्शन की है. सिलेक्शन में 3-4 चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक एकेडमिक एक्सीलेंस को देखें कि जी जो टीचर ने टेस्ट अच्छा दिया है या इंटरव्यू अच्छा दिया है. बुनियादी जो चीज़ है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर का, वो कमिटमेंट है. क्या वो अपने टीचिंग के जॉब को लाइक करता है कि नहीं करता, क्या वो इसके लिए अपने टाइम को डेडिकेट करेगा कि नहीं करेगा. ऐसा तो नहीं है कि जी उसकी सरकारी नौकरी लग गई. मैं अभी बताऊँ ऐसी एक मिसाल मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई है. एक टीचर था, उसको मैंने भेज दिया, मैंने कहा चलो पेंशन है आप चले जाएं. जाते ही उसने एक पोस्ट की सोशल मीडिया पे कि जी यहाँ पे तो बड़े मज़े हैं, 2 पीरियड लूँ ना लूँ, पेंशन मेरी होगी, तनख्वाह मेरी इतनी है, और वहाँ पे मैं काम कर रहा था 24 घंटे. तो ये एक अप्रोच है टीचर की. टीचर के अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए जी, बड़ा ज़रूरी है. टीचिंग तो प्रॉफिटिक प्रोफेशन है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना के भेजा. अल्लाह सबसे बड़ा उस्ताद खुद, उसने सारे पैगम्बरों को उस्ताद बना के भेजा. वाई वी डोंट लाइक दिस एक्टिविटी ऑफ टीचिंग. कमिटमेंट, कमांड. कमांड का मतलब है कि सब्जेक्ट के ऊपर टीचर को कमांड है कि नहीं है, कि वो ही रट्टा मारा हुआ है उसने और वही रट्टा लगवाएगा. रिसर्च नहीं है सर, वही कुछ है, वो सालों से वो चला आ रहा है सिलसिला. कम्युनिकेशन जो है, ये तीसरी चीज़ चेक करनी चाहिए. ये मैं 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ. टीचर की सिलेक्शन में मद्देनज़र ये रखने चाहिए, कमिटमेंट, कमांड, कम्युनिकेशन, कि टीचर बात कैसे करता है, क्या उसकी बात में कोई ठहराव है या लॉजिक है, अट्रैक्शन है, सुनना चाहता है, मैनर्स हैं, या बच्चों के साथ उसने बातचीत करनी है, कैसे करना चाहिए. और कैरेक्टर, क्योंकि टीचर इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस को. एग्जामिनेशन जो है ना, इवेल्युएशन है. अगर टीचर अनफेयर है इवेल्युएशन में, तो ये इसका मतलब ये है कि उसकी देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कैरेक्टर ऑफ ए टीचर. टीचर शुड नेवर बी अनफेयर विद द इवेल्युएशन ऑफ इसको हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आला तालीम की तरफ. मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारे बोर्ड्स में जो सिस्टम, अभी कुछ थोड़ी सी बात भी चली थी KPK के हवाले से कि भाई बोर्ड्स जो हैं वो इनको सेंट्रलाइज किया जा रहा है. अब जो एक बोर्ड है, सब बोर्ड्स में ये होता है कि 90% प्लस मार्क्स आते हैं प्राइवेट स्कूल्स के. इस पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स आए हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जो टीचर है उस टीचर से आप पेपर्स ना चेक कराएं, टीचर जो है किसी स्कूल में ड्यूटी ना करे, इसके लिए आप अलग से लोग, या सीनियर जो यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट होते हैं, जो एमफिल के स्टूडेंट हैं, जो BS फाइनल के स्टूडेंट हैं, इनको आप लेके आएँ, इनसे आप ड्यूटीज़ कराएं और टीचर को इस निज़ाम से अलग कर दें. नकल जो हो रही होती है, जो वो करा रहे होते हैं, या आगे जो मार्क्स में गड़बड़ हो रही होती है, ये कम अज़ कम रुक जाएगी. आप क्या समझते हैं, कैसा होना? ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जिसने भी ऑब्जर्वेशन ये दिए हैं, ये तो दुरुस्त हैं कि चीटिंग में इन्वॉल्वमेंट है. चीटिंग के ऊपर कोई भी मॉनेटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं लोगों के, और ऐसे भी लोग हैं जो अप्रोच करते हैं जो मार्किंग वालों को ये इस तरह से. लेकिन ये इसका ये हल नहीं है. मैं जब मनसेरा में पढ़ रहा था तो हमारा एक ही बोर्ड था, पेशावर. उस वक़्त बिल्कुल पॉपुलेशन कम थी. ये तो मैनेजेबल नहीं है. मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट था कि इस तरह का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ है कि पूरे पेशावर के जो KP के बोर्ड्स हैं, 8 बोर्ड्स हैं शायद, उसको मर्ज करके एक बोर्ड बना दिया जाए. वो कैसे, वो तो करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ये उसका तरीका नहीं है. देखें, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में. ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो जो किसी को मतलब एक बोर्ड में एक बंदा बैठा हुआ सीक्रेसी के ऊपर, या वो पेपर मार्किंग कर रहा है. अभी अनफॉर्चुनेट है, हो सकता है ये चीज़ दुरुस्त ना हो. लोगों को पता होता है कि किस टीचर के पास कौन से पेपर गए हुए हैं. जी बिल्कुल पता होता है. एंड देन दे फॉलो. व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये हो रहा है ना जी. अगर आप एक बोर्ड निज़ाम के अंदर
اس کے اندر ایک کوالٹی لانے کی ضرورت ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، آنیسٹی ہے، اور ایسے لوگوں کی بالکل سارٹ آؤٹ کریں جی۔ بندہ کوئی پکڑا گیا نا جی، اس کو بالکل نکالیں، نشان عبرت بنائیں، باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہاں پہ جی، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے بچوں کی تربیت سے، ان کے فیوچر سے۔ سر اوپر آتے ہیں، جب ہم ظاہر ہے یہ تو ہم انٹر تک بات کر رہے تھے، اب گریجویشن کی بات ہے، سوشل سائنسز جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، اردو پڑھائی جا رہی ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہے، اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور کچھ سوالات بھی اس پہ اٹھ رہے ہیں۔ اب میں نے ایم اے اردو کیا تھا پہلے، بعد میں پولیٹیکل سائنس کیا۔ اب ایم اے اردو کر کے میں یا تو کسی کالج اسکول میں پڑھا لوں تو وہ تو ٹھیک ہے، اردو میں پڑھا لوں گا، آگے میں اگر کسی اور فیلڈ میں جاتا ہوں تو میری ڈگری مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی۔ اس طرح مختلف اور مضامین ہیں، 20 مضامین ہیں، ان میں اب کچھ چینج یا ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، جتنے میرے حساب میں جتنے آرٹس کے سبجیکٹ، جتنے سائنس کے سبجیکٹس اہم ہیں بچوں کی مستقبل کی جو ان کی مصروفیت ہے یا ان کے ایم میں، اتنے ہی آرٹس کے سبجیکٹ بھی اہم ہیں۔ آرٹس کے سبجیکٹس پڑھنے والے بچے کی پرسنالٹی سائنس کے سبجیکٹ پڑھنے والے بچے کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ایٹ ٹائمز بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایک کریٹیو ذہن ہوتا ہے۔ مطلب اردو آپ لٹریچر پڑھا ہوا ہے، آپ نے شاعری پڑھی ہوگی، ایک بہت ریفائنڈ آپ کا ایک سوچ بن جاتی ہے۔ اسی طرح لٹریچر ہے، انگلش لٹریچر ہے، وہ آپ پڑھیں، اس میں بھی آپ لٹریچر پڑھتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے پرانے جو لوگ تھے، یہ بنیادی طور پہ آرٹس، یہ فلاسفی تھی نا جی، یہ فلاسفی سے سارے سبجیکٹس نکلے ہیں۔ یہ سوکریٹس دیکھیں، ارسطاٹل دیکھیں، پلیٹو دیکھیں، یہ سارے فلاسفرز تھے۔ سوکریٹس جو تھا وہ بنیادی کہتے ہیں کہ جی بڑا استاد یہی ہے اس دنیا کا، جہاں سے آرگنائزڈ ایک ٹیچنگ کا پروفیشن شروع ہوا۔ اس نے ایک بیگ ادھر لٹکایا ہوتا تھا اور بچوں کو سڑکوں پہ یا پگڈنڈیوں پہ کھڑا کر کے ان کو کہتا تھا آپ کویشچن کریں، میں آپ کو جواب دوں گا، میں کویشچن کروں آپ کو جواب دوں گا، اس سے لرننگ ہوگی۔ اور اس وجہ سے وہ بادشاہ اس ایتھنز کے جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بچوں کو تربیت دینا چھوڑ دیں یا یہ زہر کا پیالہ پی لیں۔ اس نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے بچے کے لیے 101 اپرچونٹیز ہیں، اگر وہ اس سبجیکٹ میں، خواہ وہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے یا سائنس کا سبجیکٹ ہے، اگر ایکسل کرتا ہے۔ بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے 174 یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، 174 یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، جی ہاں۔ اور یہ مطلب 14% جو بچے جو ہیں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں آؤٹ آف دی انٹائر لاٹ۔ آپ دیکھ لیں کہ 100 میں سے 14 بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ وہاں پہ نہ کوئی ریسرچ ہے، نہ وہاں پہ کوئی سائنس ہے، نہ کریٹیو آرٹس ہے۔ وہاں پہ کس طرح سیمسٹر سسٹم انہوں نے لگایا ہوا ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کا جو کوئی فیورٹ ہے اس کو نمبر ٹھیک ملتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں ہیں بعض یونیورسٹیز کی کہ جہاں پہ پروفیسر ٹیچنگ کرانے چاہتے نہیں ہیں، سینئر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسی کلاس کا، اس کو کہتے ہیں آپ پڑھائیں، نوٹس دے دیتے ہیں۔ یہ جو فارن میں جو بھی یونیورسٹیز ہیں، یہ ہائر ایجوکیشن ہے، وہ ایجوکیشن اس وقت دیتے ہیں جب مارکیٹ میں کمپیریٹیولی اس سبجیکٹ کے جابز اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے یہاں پہ چونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں زیادہ، ان کے دماغ نہ کسی وائس چانسلر نے کبھی یہ سوچا ہے۔ میں وائس چانسلر سے ایک کوشچن کیا تھا ایک دفعہ، میں نے کہا جی آپ اتنے بچوں کو یہ ڈسپلن پڑھا رہے ہیں، ان کی فیوچر اپرچونٹیز کیا ہیں مارکیٹ میں؟ وہ ہی واز کلو لیس۔ یونیورسٹیز کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک کنٹینیوس ایک رابطہ ہونا چاہیے اور ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ کون سی جگہ پہ سلاٹس ہیں بچوں کی امپلائمنٹ کے، کہاں پہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا ایک دوست ہیں ہمارے ادھر ہی کے ہیں، ایم اے فلاسفی کیا انہوں نے، پی ایچ ڈی کیا امریکہ سے، ابھی وہاں پہ فلاسفی پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یار یہ کون سا سبجیکٹ آپ نے لے لیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہی ایکسلڈ ان دیٹ، فلاسفی آرٹس کا سبجیکٹ تھا۔ تو یہ ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو ہم نے ریسرچرز، سائنٹسٹ
اور ٹیکنالوجسٹ ان آل دیز ایریاز نالج کے ڈسپلن میں. میں ریسرچ کی طرف آتا ہوں لیکن ایک بریک پہ جانا پڑ گیا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں. جی ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شملہ پوائنٹ جاری ہے جی. آج ہم مانسہرہ میں موجود ہیں. ماہر تعلیم ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ صاحب. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یقیناً ایک اچھا پروگرام آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا. اچھا سر آپ نے ریسرچ کی بات کی. ہمارا جب دور تھا اس میں ہم لائبریری میں جب جاتے تھے اپنے کالج کی لائبریری میں یونیورسٹی میں تو ہمیں ایک کتاب کے لیے بعض اوقات 2 مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ استعمال میں ہوتی تھی. جی فلاں اسٹوڈنٹ کے پاس ہے فلاں کے پاس ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک کتاب کی ضرورت پڑ گئی. مجھے کہیں سے نہیں ملی. کسی نے کہا جی کہ فلاں آپ کالج میں چلے جائیں, وہ پرانا کالج ہے, اس کی لائبریری میں مل جائے گی. میں جب وہاں پہ گیا آپ یقین جانے میری جو کیفیت تھی, وہاں پہ دیمک لگی ہوئی ہے کتابوں کو. حالانکہ جو لائبریرین ہوتا ہے اس کے ساتھ سٹاف ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کتابوں کو آپ صاف ستھرا کر کے رکھیں. دیمک لگی ہوئی تھی. میں نے ان کو لائبریرین صاحب کے پاس کیا. میں نے کہا سر یہ کیا صورتحال ہے, اس کی صفائی تو کرا دیا کریں. اس نے کہا جی وہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. میں کیا کریں, میرے پاس سٹاف نہیں ہے, جو میرے پاس بندے لگے ہوئے تھے وہ پرنسپل صاحب گھر کام کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال ہے. ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ نہیں رہیں. ہمارے پاس جو ریکارڈ تھا, جو کتابیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جب بغداد کی لائبریریاں جلائی گئی تھیں اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو آج تک صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس سے بھی تو ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور ہمارے تعلیمی اداروں کے جو اساتذہ ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ بھی تو اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. یہ بالکل ریلیونٹ بات ہے. اور ابھی دیکھیں کام نہیں کرنا, کتاب نہیں پڑھنی, تو اس کا ایک جواز ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے. ٹیچر نے بھی ڈھونڈا ہوا ہے, بچے نے بھی ڈھونڈا ہوا ہے کہ میرے پاس موبائل ہے, اس کے اوپر یوٹیوب ہے, اس کے اوپر گوگل ہے. اس سے میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں. میں نے پکچرز لے کے آیا ہوں وہاں پہ جب میں ٹرین میں انڈر گراؤنڈ میں سفر کر رہا تھا. آپ یقین کریں جی, مطلب 100% میں نہیں کہتا لیکن 80% جو وہ لوگ ہیں نا, کسی کے ہاتھ میں اخبار تھی, کسی کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی. سفر کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں. باہر اگر کوئی سگریٹ پینے کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ کوئی سگریٹ پینے گیا ہے, اس کے ایک ہاتھ میں کتاب ہے, دوسرے سگریٹ پی رہا ہے. مطلب وہ کتاب کا, حالانکہ انٹرنیٹ ادھر زیادہ بہتر آگے ہیں, یہ سائنس ٹیکنالوجی وہ آگے ہیں. میں برٹش لائبریری میں گیا جی, ہزاروں کی تعداد میں ینگسٹرز, یہ چھوٹی چھوٹی ٹیبلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ایک چیئر بنائی ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے اپنے لیپ ٹاپس رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور مطلب بہت زیادہ اس میں پڑھائی کر رہے ہیں, پھر شیئر کر رہے ہیں. ایک کمرے میں اندر چلا گیا میں دروازہ کھول کے, تو وہاں پہ مجھے روک دیا گیا. کسی وہ انچارج جو تھی, اس نے کہا کہ ویئر آر یو گوئنگ. میں کہا آئی ایم گوئنگ جسٹ آئی ہیو کم ہیئر ٹو جسٹ سی وزٹ دی لائبریری. اس نے کہا یو کین ناٹ انٹر دس روم, ایوری ہو از سٹنگ ہیئر ہی از ڈوئنگ اے ریسرچ اینڈ دیر شوڈ بی نو نوائز. آپ دروازے سے اندر گھستے ہیں جی, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پاس کتابیں ہیں جی. آپ دیکھیں, آپ ہمارے کالجز میں جا کے دیکھیں کتنی تعداد رہے گی کتابوں کی, تو دیمک کیوں نہیں لگے گی. کیونکہ نہ تو ماں باپ موٹیویٹ کرتے ہیں بچے کو کتاب کے لیے, نہ ٹیچرز ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ لائبریری میں جائیں, وہاں پہ جا کے کتاب پڑھیں. تو نہ بچے کے اندر, بچہ تو موبائل پہ کوئی ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ بزی ہے جی. ایک اور جو بہت اچھے سے سوال اٹھ رہا ہے, ہمارے دور سے یہ سوال اٹھ رہا ہے, میڈیم آپ کے 2 ہیں, انگلش میڈیم ہے اور اردو میڈیم ہے. جو مقابلے کے امتحانات ہیں آپ کے, آپ سی ایس ایس کروا رہے ہیں, آپ پی ایم ایس کروا رہے ہیں, دیگر امتحانات آپ لے رہے ہیں, اس میں سارا جو نظام ہے آپ کا انگریزی کا ہے. اب ایک بچہ جو ہے وہ اردو میڈیم سے پڑھ کے جاتا ہے, گریجویشن تک وہ اردو ہی پڑھ رہا ہے, گریجویشن کے بعد اس کو انگریزی آئے گی نہیں کہ اس نے ابتدا میں پڑھی ہی نہیں ہے. اب جب آپ وہ وہاں پہ جائے گا, وہ کیسے کمپیٹ کرے گا اس بچے کے ساتھ کہ جو بڑے تعلیمی ادارے سے پڑھ کے آئے, جو آپ کے ایجیسن سے پڑھ کے آئے, جو آپ کے برنر سے پڑھ کے آئے. تو وہاں پہ یہ زیادتی نہیں ہو رہی, یا اس جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے کہ ایک کلاس جو ہے وہ محکوم پیدا کی جائے اور ایک کلاس کو حاکم بنا دیا جائے.
یہ حاکم اور محکوم کا تو سلسلہ پچھلے 75 سال سے جاری ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی اور کے غلام ہیں, ہم شاید ایک دوسرے کے مالک بھی ہیں, غلام بھی ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں اپنی لینگویج کو ڈیولپ کرنا چاہیے اکیڈیمکلی. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری کتنی سائنس کی کتابیں اردو کی ہیں؟ نہیں, اردو کی اوریجنل. ترجمہ تو کوئی کریڈیٹیبل چیز نہیں ہے جی, کہ انگریزی کی کتاب لے کے اپنی کتاب کس نے پروڈیوس کی ہوئی ہے, یہ نقلیں مار کے وہ کوئی اس کے ترجمے کر کے دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کا بچہ انگریزی کی پروفیشنسی اس میں نہیں ہے, ہی کین ناٹ موو فارورڈ بیانڈ میٹرک. اس کے بعد نہ اس کی امپلائمنٹ ہے کوئی, نہ کمپیٹیٹیو ایگزامز میں وہ حصہ لے سکتا ہے. میڈیم آف انگلش اس وقت چینج کریں جب آپ اپنا کریکولم اردو میں بنا دیں. اس کا اعلان کرنے سے تو ایک چیپ پاپولیرٹی تو آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ بچے کو ہینڈی کیپ کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ آگے جا کے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. ابھی یہ کمپیٹیٹیو ایگزامز جو ہیں جس میں AC DC اور یہ سارے بنتے ہیں فارن افیئرز میں, یہ سارے انگریزی میں ہیں اور اتنی مشکل انگریزی ہے. انگریزی کو پڑھانا چاہیے, انگریزی پڑھنی چاہیے, کیونکہ دنیا کا جو سائنٹیفک اور لٹریری جو نالج ہے اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ فار ایگزامپل انگریزی کو یا انگریز کو دشمن بھی سمجھتے ہیں تو کیا آپ کو دشمن کی کیپیبلٹی کا پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ انگریزی کے اندر لکھے ہوئے مواد کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ انگریزی اس وقت ہم نہیں چھوڑ سکتے, اور بالکل پیورلی بچوں کو اردو کے اوپر لگانا یہ اچھا ایک فیصلہ ہے کہ انگلش پڑھائیں, لیکن انگلش پڑھائیں تو وہ جو پڑھانے والا ہے اس کو بھی انگریزی آنی چاہیے. اس کے اوپر کتنا دھیان ہے یہ ہم انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اعلانات زیادہ ہوتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. سر آپ کا منسٹر جب میٹریکولیٹ ہوگا, انڈر میٹرک ہوگا, جو ایجوکیشن منسٹر ہوگا, اس بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ وہ آگے جا کے تعلیم کو, ہاں اگر ایک بندہ منسٹر کے لیے آپ رکھ دیں کہ جی یہ PhD ہو یا کسی یونیورسٹی کا VC ریٹائر ہو, جس کو پتہ ہو, جس نے پریکٹیکل کیا ہو, وہ تو فیصلے کر سکتا ہے. یہ بندہ تو ظاہر ہے ترقیاتی کاموں کے لیے جائے گا. ایک سر ایک اور سوال ہے, ہمارے یہاں جو ہمارے دینی مدرسے ہیں وہ ایک الگ سمت میں جا رہے ہیں, ہمارے جو باقی سکولز ہیں ان کی سمت وہ جو ہے الگ ہیں. اب وہاں سے بچہ جو پڑھ کے آتا ہے, چاہے وہ درس نظامی کرتا ہے, چاہے وہ حفظ کر لیتا ہے, عالم کا کورس کر کے آ جاتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں ماسوائے اسے امام مسجد کی اور کوئی جاب ملتی نہیں ہے. تو اس کو بھی اس طرف ان کو بھی نہیں لانا چاہیے کہ بھئی جدید تعلیم, آپ مذہبی تعلیم بھی دیں اور جدید تعلیم بھی دیں. یہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو صرف ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے مساجد میں. ایک جو جنرل ایجوکیشن یا سائنٹسٹ بھی جا کے مسجد کے اندر اگر وہ عالم ہے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے, اس کو پڑھانی چاہیے. یہ میرے ایز این ایجوکیشنسٹ میری بہت یہ خواہش ہے کہ پاکستان کا, یہ تو کہتے ہیں نا جی کہ ایک کریکولم اور ایک یہ ابھی کوئی پالیسی شروع ہوئی تھی, ایک امتحان کا سسٹم. مدارس کے اوپر توجہ نہیں ہے, ان کو اسی طرح چھوڑا ہوا ہے. اس مدارس کی جو تعلیم ہے اس کو میش کرنا چاہیے ود ماڈرن ایجوکیشن, اور ماڈرن ایجوکیشن کے اندر ریلیجس ایجوکیشن کو لانا چاہیے. میں ایک ریکمنڈیشن میں نے تیار کیا, آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. بچے کی جو بھی بچہ ہے نا جی گرو کر رہا ہے, آپ کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے جو گرو کر رہا ہے, اس کے 5-6 ایریاز ہیں جس کے اندر اس کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. یہ جب تک سسٹم میش نہیں ہوں گے نا آپس میں تو وہ ایک آدھ ایریا نیگلیکٹ ہو جائے گا. بریفلی میں آپ کو بتاتا ہوں, فزیکل گروتھ بچے کی بہت ضروری ہے. اس کے لیے گراؤنڈز چاہیے, اس کے لیے انفراسٹرکچر سپورٹس کا چاہیے, کوچز چاہیے, ان کو کچھ سکلز دیں سپورٹس کے اندر. ہمارے بچوں میں اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, آپ یقین کریں یہ بچے اگر امریکہ میں ہو نا یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر میڈلز لیں. دوسرا انٹلیکچول گروتھ, مطلب ایکڈیمک, وہ ہم شاید کر رہے ہیں جو کتابیں پڑھا رہے ہیں. تیسرا سوشل گروتھ ہمارے بچوں کے اندر کے ایک دوسرے سے انٹریکشن کیسے کرنا ہے. مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کس طریقے سے میں نے بات کرنی ہے,
ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے, بڑے کا چھوٹے کے ساتھ, چھوٹے کا بڑے کے ساتھ کیسا تعلق ہے, بات تمیز سے کیسے کرنی ہے. سوشل انٹریکشن کی کوئی تربیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اسکولوں میں جو بلیمنگ شیمنگ, گھر کے اندر جو بلیمنگ شیمنگ ہو رہی ہے, بچہ چھوٹی سی بچہ غلطی کریں گے نا جی, گلاس تو توڑے گا نا. ابھی ماں باپ اس کو بلیم اور شیم کرتے رہے پورا دن, وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے میں پتہ نہیں میں کیا نقصان کر دیا. سوشل ٹریننگ, ایموشنل ٹریننگ. ابھی we have become a highly aggressive society unfortunately. آپ دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو صبح شام جو ہے نا یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ ایگریشن کدھر ایک وولکینو بن کے یہ ایرپٹ ہوگا اور پوری سوسائٹی کو اپنے لے گا. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں غصہ آتا ہے جی. بالکل ایک بات آرام سے آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی غصے میں آپ کر رہے ہیں. محرومی بڑھتی جا رہی ہے. محرومی, آپ کو جابز نہیں مل رہی, آپ کو اچھی تعلیم آپ کو میسر نہیں ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے پھر آپ کی شخصیت پہ اثر ڈالتی ہیں. پھر آپ کی اگر جیسے آپ نے کہا تربیت ٹھیک نہیں ہوئی بھی تو آپ وہی رخ اختیار کرو. یہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا, یہ میش کرنے کا مدارس اور ماڈرن ایجوکیشن کو, یہ ایک ایسی ایجوکیشن ہو جو ان 5-6 ایریاز کو کور کرے. وہ مدارس میں دے رہے ہیں یا ادھر دے رہے ہیں. ایموشنل کہ ہم فیل کیا کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ پاکستان, ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ مائی اون پیرنٹس, ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ مائی اسکول ان وچ آئی ایم اسٹڈیئنگ. میں اپنے دوست کے بارے میں کیسے احساسات ہیں, میرا کوئی دشمن ہے اس کے بارے میں کیسا فیل کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور ایریا ہے ایتھیکل ایریا. رائٹ اور رانگ کا جو ڈفرنس ہے نا, یہ ہم نہیں بتاتے بچے کو. بچے کو میں نے گلاس توڑنے پہ مارا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں بتایا کہ گلاس ٹوٹنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے, یہ نہیں بتایا اس کو. اسی لیے بچہ ایک سموکنگ کرتا ہے فار ایگزامپل, اس کو ہم پنشمنٹ ٹیچر بھی دے دیتا ہے, پیرنٹس بھی دے دیتے ہیں, اس کو یہ نہیں بتاتے کہ سموکنگ کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس ٹریننگ. یورپ میں نے اسکولوں کے سلیبس دیکھے ہیں جی, وہاں پہ کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھائے جا رہے ہیں. یہ 6th 7th 8th گریڈ کی سلیبس کی کتابیں میں نے اٹھائیں, اس میں کمپیریٹیو ریلیجن, اس میں اسلام, کرسچینٹی, جوڈائزم, اس میں ہندوازم اور سکھزم, یہ سارے پڑھا رہے ہیں. تو یہ جب میش ہوں گے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ مدارس, یہ بڑا ضروری ہے. لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں. ہمارے اگر آپ کسی اور مذہب کو آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بک آپ کے پاس دیکھ لی کسی مذہبی شخصیت نے, وہ انتہا پسند ہوگا تو وہ آپ پہ فتویٰ لگا دے گا یہ تو اس سے خارج ہو گیا. اچھا سر, ایک چیز جو ہے وہ ہم باقی ظاہر پورے نظام پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ کے جو آپ کیڈٹ کالجز کا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کے جو کیڈٹ کالجز ہیں انٹر تک آپ لوگ پڑھاتے ہیں, آپ وہاں سے کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ کیا صرف آرمی کے لیے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں یا باقی شعبوں میں بھی لوگ جاتے ہیں؟ اچھا, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جنرل ایک کانسیپٹ ہے کہ کیڈٹ کالجز جو ہیں وہ سارے بچے اس میں آرم فورسز میں جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. کیڈٹ کالجز بنیادی طور پہ ان کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ یہ فیڈر ہیں ٹورڈز دی آرم فورسز, کہ ان کے بچوں کو تیار کرتے ہیں, بچے ادھر چلے جاتے ہیں. ہماری جو روٹین ہوتی ہے وہاں پہ کیڈٹ کالج کے اندر, وہ آلموسٹ ایک فوجی روٹین ٹائپ, اس میں بچہ ایک چلتا رہتا ہے 14-15 گھنٹے کی ڈیلی. وہ نماز کے لیے اٹھا, پی ٹی کی, پریڈ کی, اس کے بعد کلاسز میں آیا, اس کے بعد لنچ کا ٹائم ہے, نماز پڑھی, پھر اس کے بعد 1-2 ڈسپلن. اس میں ڈسپلن ہم سکھاتے ہیں. اس میں فوج میں بھی چلے جاتے ہیں اور اس میں بھی باقی پروفیشنز میں بھی. لیکن یہ کیڈٹ کالجز جو ریکگنائزڈ کیڈٹ کالجز ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے پاکستان کے اندر. کیڈٹ کالجز کا بچہ فیوچر میں اپنی سٹرگل میں مار نہیں کھاتا. ایک تو اس میں کانفیڈنس لیول ہوتا ہے, وہ دنیا کو فیس کر لیتا ہے. میں ابھی ادھر گیا ہوا تھا تو ادھر وہاں پہ بڑے اسٹوڈنٹس ہیں یو کے میں میرے اپنے, تو وہ بڑا اچھے طریقے سے فیس کر رہے ہیں ان تمام حالات کو, اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. یہ ان کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں. یہ بچے اپنے اندر اپنے سیلف رسپیکٹ پیدا کرتے ہیں.
اور کہیں پہ کوئی بھی چیلنجنگ سچویشن لائف کے اندر کوئی آتی ہے تو اس کو فیس کر سکتے ہیں جی. اچھا سر، ایک اور رخ ہے ہماری تعلیم میں جو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے دور میں پرائمری سے شروع ہو جاتا تھا، بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا. پھر اسکول سے جا کے جب ہم کالج میں جاتے تھے وہاں یونینز ہوتی تھیں، الیکشن ہوتے تھے باقاعدہ، اس میں لوگ حصہ لیتے تھے. وہاں سے ایک لیڈرشپ بڑھ کے ابھر کے اوپر آتی تھی. ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس پہ پابندی لگائی گئی. اس کے بعد یہ الیکشن، پھر پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہو گئیں. وہاں پہ ہر پارٹی نے اپنی ایک تنظیم بنا لی. اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے. لیکن جب پابندی لگ گئی اس کے بعد آپ کی لیڈرشپ آنی بند ہو گئی. اب یہ ہے کہ وہ جو جاگیردار اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے. عام لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے وہاں پہ کوئی نہ ان کی تربیت ہے اور نہ اس کے مواقع ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں یونین کی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ یونینز جو ہے نا دنیا کے تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایک پارٹ آف دیئر ایکڈیمک سسٹم ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے. یونینز بنانے کا بنیادی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر لیڈرشپ اور ٹریڈس ڈیولپ کریں تاکہ یہ بڑے ہو کے لیڈرز بنیں. پاکستان میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پولیٹیکل لیڈر ہی بنے. جی ہاں، باقی حالانکہ لیڈرشپ از ناٹ اونلی پولیٹیکل لیڈرشپ، اٹ از ملٹری لیڈرشپ، اٹ از ایکڈیمک لیڈرشپ، انٹلیکچوئل لیڈرشپ، سائنٹیفک لیڈرشپ. ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی لیڈر ہے. تو وہ یہ جو باہر کے ملکوں میں یہ یونینز ہیں، جس طرح آکسفورڈ کی ہے، یہ ہماری ایکس پرائم منسٹر وہاں کی وہ پریزیڈنٹ تھی بے نظیر صاحبہ، تو وہ وہاں پہ ان سے پولیٹیکل کام نہیں لیتے، وہ ایکڈیمک کام لیتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو کام لیتے ہیں. میرا ایک شاگرد ہے، وہ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو وہ وہاں پہ کہ بورڈ آف گورنرز کا ممبر انہوں نے لگایا وہ اس کو. وہاں پہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوتا ہے کہ جی یہ فلانا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کیا. تو اس میں لیڈرشپ ٹریٹس، دراصل ہم لیڈر صرف پولیٹیکل لیڈر کو سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلسی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. کانفیڈنس وہاں پہ آپ کا بنتا ہے اور ٹیچر آپ کو آگے لے کے آتے ہیں. میں سیونتھ میں تھا تو بزم ادب میں مجھے ٹیچر نے کہا کہ سپیچ کرو اس ٹاپک پہ. اب میں نے رٹا تو لگا لیا. اب میں کھڑا ہوا تو اسٹوڈنٹ میرے ہی کلاس فیلوز تھے سارے، تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. تو ٹیچر نے کہا بولتے رہو. میں جب بولتا رہا پھر کرتے کرتے پھر اللہ نے کیا کہ ظاہر ہے یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے. بہرحال اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ایک میسج آپ سے ایسا چاہوں گا کہ جو پورے پاکستان میں ہمارا جو نظام ہے، جو نظام تعلیم ہے، آپ کی ساری زندگی اس شعبے میں گزری ہے، کس طرح سے ہم اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری ریکمنڈیشنز ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. میرا تو ایک لائف بہت گزار چکا میں ایجوکیشن کے اندر اور اتنی عمر بھی ہو گئی ہے، لیکن خواہش یہی ہے کہ ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. میرے واٹس ایپ گروپ ہے، وہ ابھی شاید دیکھتے ہوں گے، اس میں لکھا ہوا ہے چائلڈ از دا ہوپ. چائلڈ از دا ہوپ. ابھی چائلڈ کی ہوپ جو اس کے ساتھ لنکڈ اپ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایجوکیشن میں 3-4 لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ اس کے انگریڈینٹس ہیں. ایک تو پالیسی میکرز ہیں، ان کو ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی رکھنا چاہیے اور اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. مجھے آپ بتائیں کوئی پرائم منسٹر پاکستان کا جس نے ایجوکیشن کی میٹنگ ہیڈ کی ہو، کوئی چیف منسٹر پاکستان کا جس نے ایجوکیشن کی میٹنگ ہیڈ کی ہو اور اس میں پالیسی ڈیسیژنز دیا ہو. مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. ایک تو پالیسی میکرز کو دے شوڈ میک ایجوکیشن ایز دی ٹاپ پرائرٹی، اور ایجوکیشن شوڈ پروڈیوس ریسرچرز، سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ ان آل فیلڈز آف ڈسپلنز آف نالج. یہ تو ایک چیز ہے نا. لیڈرز بھی بالکل لیڈرز بنتے ہیں نا جی اس میں. دوسرا اس میں پیرنٹس ہیں جی. ابھی بچہ پاس ہو گیا نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بچے کی بڑی محنت ہے. بچہ فیل ہو گیا کہ یہ اسکول ٹیچر کا قصور ہے. پیرنٹس بچے کی ایجوکیشن کو سپروائز کریں خود. میں تو ان پڑھ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ کم از کم آپ بچے کی کاپی لے کے کسی وقت اس کو بتائیں، کاپی لے آؤ، دیکھ لو، اس پہ آپ کو نظر آ جائے گا اس نے صحیح کام کیا ہو غلط کام کیا ہوا ہے. جب تک یہ پیرنٹس انوالو نہیں ہوں گے ٹیچنگ پروسیس میں، بچوں کی ایجوکیشن میں، یہ ایجوکیشن درست نہیں ہوگی. تیسرا ٹیچر ہے جی. ٹیچر از اے لیڈر. کہتے ہیں ٹیچر
فائنسٹ پرسنالٹیز سوسائٹی کی، کینسٹ مائنڈس، موسٹ ہیومن پرسن. بہت اچھا ہے. بہت شکریہ سر. جو ہے انگریڈینٹ اسٹوڈنٹ خود ہیں جی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ 4 لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے ایجوکیشن کے پروسیس کو آگے لے کے جائیں اور اس کو ماڈرن سائنٹیفک لائنز کے اوپر ڈیولپ کریں، اور پاکستان کا فیوچر اسی میں ہے جی. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا K2 ٹیلی ویژن کو، اور بہت اچھی سیر اصل گفتگو رہی. اللہ کرے کہ ہماری یہ گفتگو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا کچھ ہی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر کریں تاکہ آئندہ آنے والے جو وقت ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہماری قوم تیار رہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے کاشف ملک اور ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.